جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از نعیم مشتاق. آج میں آپ کی خدمت میں 3 بڑی شاندار کتابیں لے کے حاضر ہوا بک ریویو کے طور پر. اور یہ ایسے موضوعات ہیں جس میں سے آپ میں سے اکثر نے شاید اس پہ سنا بھی نہ ہو کہ ان موضوعات پہ بھی اسلامی کتابیں موجود ہیں. تو جناب یہ ہیں اسٹوپیڈیٹی کے اوپر، یعنی حماقت کے اوپر. بعض لوگ بیوقوف ہوتے ہیں تو بیوقوفی اور جو اسٹوپیڈیٹی جو ہے، اب یہ مینجمنٹ ایک سبجیکٹ بھی ہے. اگر آپ گوگل کریں امیزون پہ تو آپ کو اس پہ بے شمار کتابیں ملیں گی. اور جناب یہ لکھی ہوئی علامہ ابن جوزی کی، امام ابن جوزی کی ہے. اور اسی کے ساتھ ان کی دوسری کتاب ہے لطائف علمیہ، کتاب الازکیہ. یہ تقریباً 700 علمی لطائف اور دلچسپ واقعات کا مجموعہ ہے، اور یہ انٹیلیجنس کے اوپر ہے. اور یہ بھی امام ابن جوزی کی لکھی ہوئی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ پورا پیکیج ہے. امام ابن جوزی نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک اسٹوپیڈیٹی کے اوپر، حماقت کیا ہوتی ہے، اور ایک ذہانت ہے، ذہین کس کو کہتے ہیں، اور عقل مند لوگوں کی پہچان کیا ہے، احمق لوگوں کی پہچان کیا ہے، حماقت ہوتی کیا ہے بیسیکلی، کیا یہ ان بلڈ ان ہوتی ہے یا لرنڈ بیہیویئر ہے. اسی طرح اس کے پتہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا تعارف دے دیتا ہوں. امام ابن جوزی کا جن کو نہیں پتہ، وہ اسپین میں ہوئے تھے. تو یہ تقریباً کوئی 850-900 سال ہو گئے ان کو یہ کتابیں لکھے ہوئے. اس دور میں کتابیں لکھی ہیں جس دور میں یہ ایز اے سائنس نہیں سمجھی جاتی تھی. تو امام ابن جوزی نے حماقت کے اوپر اور انٹیلیجنس کے اوپر، عقل، فہم اور فراست کے موضوع کے اوپر کتابیں لکھ کے، تو یہ آپ کہہ لیجئے مینجمنٹ سائنسز میں یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس کروائے تھے. اور ایموشنل انٹیلیجنس کا ٹاپک آج کل ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بھی یہ دونوں کتابیں ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ اس میں ہے کیا. اور یہ مختلف پبلشر نے چھاپی ہوئی ہے. میرے پاس جو ہے یہ مکتبہ اشیاء کراچی کے ہیں، انہوں نے، بلکہ اردو کے ہیں، سوری، مکتبہ اشیاء حق اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور. ان کے ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے ہیں. اور جناب یہ ان کے فہرست و عنوانات ہیں. تو یہ پہلے یعنی پبلشر کی طرف سے ہے، تھوڑا سا انٹروڈکشن، آتھر کی طرف، ٹرانسلیٹر کی طرف سے. اب یہ آتا ہے آپ کا مقدمہ یہاں سے. تو پہلا چیپٹر ہے حماقت اور اس کا مطلب کیا ہے. دوسرا چیپٹر ہے کیا حماقت ایک فطری چیز ہے. تیسرا ہے کہ حماقت کی تعریف میں اسکالرز کے جو بیانات ہیں وہ کیا ہیں. چوتھا چیپٹر ہے احمق عورتوں اور مردوں کے ناموں سے بھی حماقتوں کا پتہ چلتا ہے. پانچواں باب ہے احمق کی صفات کے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں. پھر احمقوں کی دوسری قسم کی صفات کا بیان، جو عادات، یعنی ان کی بعض ہیبٹس ہوتی ہیں جن کو احمق سمجھنے میں یا اسٹوپڈ ڈکلیئر کرنے میں ہوتی ہیں علامت کے طور پہ. پھر احمق کی صحبت سے بچنے کا بیان، حماقت میں ضرب المثل شخصیات کون سی ہیں. تو اس طرح بہت سارا آپ دیکھیں گے، بڑا شاندار ہے. اور اس میں یہ بھی خاص طور پہ ایک چیپٹر ہے کہ بعض کا عقل مند لوگوں سے بھی حماقت سرزد ہو جاتی ہے. بعض عقل مند لوگ بھی بعض کا اسٹوپیڈیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کے حوالے سے، اور پھر اس میں انہوں نے آگے بیوقوف جو یعنی عدالت میں جو قاضی ہیں، جسٹس ہیں، ان کی بیوقوفیوں کا بیان، پھر بادشاہوں کی بیوقوفیوں کا بیان، پھر جو پبلشرز ہیں اور رائٹرز ہیں، اور اس کے بعد جو بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی بیوقوفیوں کا بیان، پھر جو مؤذن ہیں، جو اذان دینے والے ہیں مسجد میں، ان کی بیوقوفیوں کا بیان، اماموں کی بیوقوفیوں کا بیان. تو اس طرح کے سارے مختلف کیٹیگریز میں، یعنی بیوقوف معلمین کا بیان، یعنی میں اس کو یوں کہوں گا کہ بیوقوف موٹیویشنل سپیکرز کا بیان. معلم ٹیچر بھی ہوتا ہے نا، تو بیوقوف جو آج کل کے موٹیویشنل سپیکر ہیں، وہ ان سے بھی بڑی حماقتیں سرزد ہو جاتی ہیں. تو آپ اس کو یعنی بڑا وائڈ ایریا میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بڑی شاندار کتاب ہے. بہت زیادہ آپ کو واقعات کی شکل میں سٹوریز مل جائیں گی، اور ان سٹوریز میں سبق آموز نکات بھی مل جائیں گے. تو یہ امام ابن جوزی کی حماقت کے اوپر کتاب ہے. اور یہ جناب ٹوٹل ہے 272 صفحے کی کتاب ہے. تو اتنی موٹی کتاب ہے، آپ دیکھیے گا. تو بعض پبلشر نے اس کو، یعنی بیسکلی یہ عربی میں کتاب ہے، یہ اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے. اور یہ ہے اسٹوپیڈیٹی، حماقت کے اوپر. اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ بڑی شاندار کتاب ہے. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بھی بڑی اس کے اوپر ہے. تو اس میں آپ، یہ المیزان والوں کی چھپی ہوئی ہے، اور یہ بھی آئی بلیو کہ لاہور میں ہے.
یہ میں اس کو فوکس کر لوں تھوڑا سا. جی تو المیزان والوں نے جی یہ ہے جی المیزان والے، یہ لاہور سے چھپی ہے، قاری محمد طیب انہوں نے تعارف کیا ہے، مولانا اشتیاق احمد دیوبندی انہوں نے ترجمہ کیا، اور یہ امام ابن الجوزی کی ہے. تو یہ دارالارشاد والوں نے بھی چھاپی ہے، مختلف پبلشرز ہیں. اور آپ یہ دیکھیے فہرست عنوانات میں پہلے تو عقل ہے کیا چیز، بیسیکلی انٹیلیجنس ہے کیا، اس کے اوپر ڈسکشن ہے. پھر ذہن، فہم اور ذکاء، اس کا کیا مطلب ہے. پھر ان علامات کا بیان جن سے کسی انٹلیکچول اور ذہین آدمی کی عقل اور اس کی اپلیکیشن وزڈم پہچانی جاتی ہے. تو انٹلیکٹ اینڈ وزڈم دونوں کے اوپر ہے یہ بیسیکلی. پھر عقل کی پہلی قسم کا بیان یعنی بیلنس ایٹیٹیوڈ، اور جو فزیکل شیپ ہے اس کی نا، شکل و صورت ہے، اعضاء ہیں، اس کا تناسب ہونا، یہ بھی اس کے عقل مند ہونے کی قوت اور ذہانت کی دلیل ہوتی ہے. پھر اس کی جو دوسری قسم ہے اس میں مناسب موقع پر خاموشی، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ گفتگو میں ٹائمنگ، سکون، پیس آف مائنڈ، نظروں کی حفاظت، یعنی اس کا جو بیہیورل اسپیکٹ ہے، اس کے بیہیویئر سے کسی آدمی کی عقل پر استدلال کر سکتے ہیں آپ. اس کا جو باڈی لینگویج ہے اس کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. تو بڑی شاندار یہ ڈسکشن ہے پوری کی پوری. اور اس میں پھر انہوں نے مختلف ابواب میں پہلے انبیاء علیہ السلام کی ذہانت کے واقعات ہیں، پھر آپ جب آگے چلتے ہیں پھر آپ کے صحابہ کرام کی ذہانت کے واقعات آپ کے آتے ہیں، اور اس میں آپ سارے دیکھیں صحابہ کرام کی انٹیلیجنس کے واقعات ہیں. پھر اس میں اوپر دیکھیں پچھلی امتوں کی ذہانت، کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر پچھلی امتوں میں جو لوگ گزرے ہیں ان کے معاملات سے، اور پھر خلفائے راشدین کی ذہانت کے مختلف واقعات، پھر ان کے مختلف دور کے وزراء کے عقل اور ذہانت کے، پھر درباری بادشاہ، عمرہ، درباری اور پولیس جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف گورنمنٹ کے، ان کے مختلف جو ہیڈز ہیں ان کی ذہانت کے واقعات ہیں سارے. ٹھیک ہے جی. تو بڑی شاندار یہ. پھر کورٹس کے متعلق جو جسٹس ہیں مختلف کورٹس کے، ان کی ذہانت کے، کہ مختلف کیسز کو جو حل کرتے ہیں تو اس میں وہ کیسے ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اسی طرح اسی امت کے علماء اور فقہ کے ذہانت کے معاملات جو ہیں. پھر فقہ حنفی میں طلاق سے بچنے کے لیے حیلہ کے چند اہم مسائل، کہ بعض کا ذہین آدمی یعنی طلاق کے معاملات میں اکثر لوگ سن کے فوراً کہتے ہیں جی طلاق ہوگی، مگر جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، جن کو شریعت کی سمجھ ہے، جن کی عقلی صلاحیت قائم ہے، وہ یعنی گھر بسانے کے لیے شرع اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے طلاق میں سے گھر بسانے کے مختلف جو کیا کہہ لیں پوائنٹس تلاش کر کے تو طلاق کو ختم کر کے تو اس میں سے نکلنے کا راستہ بیان کرتے ہیں. تو یہ بڑی شاندار ایک اس میں ڈسکشن ہے اس میں. تو اور آپ یہ دیکھیے گا، یہ بھی میرے پاس جو ہے اردو ٹرانسلیشن ہے، یہ بیسیکلی عربی ہیں، دونوں عربی میں ہیں، اور اس کے جناب ہیں کوئی ٹوٹل 416 صفحے ہیں اس کتاب کے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کتنی موٹی کتاب ہے، فل آف وزڈم اینڈ آل دوز تھنگ. تو یہ تو دونوں کتابیں امام ابن جوزی کی ہیں جو تقریباً 850-900 سال پہلے عربی میں لکھی گئی تھی. یہ اس کے ٹرانسلیشنز ہیں. مختلف پبلشرز نے پاکستان میں اپنے اپنے انداز سے اس کو چھاپا ہے، تو آپ یہ ضرور لیجئے گا. یہ آپ امام ابن جوزی کا بس کہہ دیجئے گا کہ جو ان کی ایک حماقت پہ کتاب ہے، اور ایک ان کی کتاب الازکیہ لطائف علمیہ، یہ اس کی انٹیلیجنس کے اوپر ہے. ایک جو ماڈرن اسکالر ہیں عربی کے، فراست المومن، تو ابراہیم بن عبداللہ حازمی، یہ مولانا محمد اصغر صاحب ہیں، مومنوں کی ذہانت کے قصے. یہ بڑی شاندار کتاب ہے انٹیلیجنس کے اوپر. اور آپ اس میں یہ دیکھیے، یہ کہاں کی چھپی ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جناب دارالارشاد کراچی کی ہے، یہ آپ کو لاہور سے بھی مل جائے گی، اور اسلام آباد، پنڈی وغیرہ میں یہاں جو اسلامک بک شاپس ہیں وہاں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ اس میں کہتے ہیں کہ اصل کتاب عربی میں ہے، فراست المومن کے نام سے. اور یہ جناب دیکھیے اس کے سارے عنوانات ہیں، اور اس کتاب کے مقدمے میں ذہانت کے معنی کتنی ہیں، ذہانت کی اقسام کتنی ہیں، پھر ذہانت کے متعلق جو قرآن و سنت میں آیا اس کے متعلق، پھر احادیث کی ہیں، قوت ذہانت کے اسباب. تو یہاں پہ یہ اس کا مقدمہ ہے یہ سارا. اس کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام سے لے کے اور پھر آگے خلفاء راشدین اور امت کے مختلف
طبقات کے جو ہیں وہ انہوں نے مثالیں وغیرہ کوٹ کی ہوئی ہیں. تو اس میں جو خاص چیز میں نے نوٹ کی، میں نے سوچا کہ ذہانت کی ڈیفینیشن میں جو وہ بڑی شاندار ڈیفینیشن، وہ کہتے ہیں فراست اور فراست کے درمیان بھی فرق ہے. یہ چونکہ اردو ٹرانسلیشن ہے تو عربی میں زیر زبر کے ساتھ دونوں لفظوں میں فرق ہو جاتا ہے. تو بہرحال جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ فراست زیر زبر کے ساتھ جو ہے فرق ہے لفظ میں، اس کی پروناؤنسیشن میں، تو اس کے معنی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. تو فراست ذہنی قوت، ایک مطلب یہ ہے کہ ذہنی قوت اور ذکاوت کے ساتھ چیزوں کو پہچاننا، یعنی انٹلیکچولی اتنے کنسیپچولی کلیئر ہوں کہ چیزوں کو ان کی ریالٹی کے ساتھ میکسیمم پاسبلٹی میں پہچان جائیں. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ شہ سواری اور اس کے معاملات میں ماہر ہونا. یہ سکل ہیں مختلف، یعنی کسی فن کو سیکھنے میں جو آپ کی عقلی استعداد ہے وہ اتنی شاندار ہو کہ آپ اس کے سکل کو فوری طور پہ اس پہ عبور حاصل کر لیں. تو یہ آپ کی یوں کہہ لیجئے یہ آپ کی آ جاتی ہے، اگر آپ ماڈرن ٹرمینالوجی استعمال کریں تو یہ آپ کی انٹیلیجنس، کنسیپچول کلیئرٹی آ جائے گی آپ کی، اور یہ آپ کی ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے. آج کل تو 7-8 کیٹیگریز میں ہیں، جیسے میوزیکل انٹیلیجنس آپ کی علیحدہ ہے، لاجیکل انٹیلیجنس علیحدہ ہے، ایموشنل انٹیلیجنس علیحدہ ہے. تو بے شمار انٹیلیجنس کے مختلف آگے کیٹیگریز ڈیفائن ہوئی ہوئی ہیں. اور آگے یہ کہتے ہیں کہ کیا ہی حسین امتزاج ہوگا جب انسان دونوں فضیلتوں کو جمع کرے اور زبردست شہ سوار بہادر بھی ہو اور لمحوں میں حقیقت کی تہ تک پہنچ جانے والا بھی ہو. یعنی جو جینون بیوٹیفل بیلنس ہوگا انٹیلیجنس کا، ہیومن انٹیلیجنس کا، کہ وہ کنسیپچولی چیزوں کے اوپر کلیئر بھی ہو اور دوسرا مختلف سکلز کے اوپر عبور حاصل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. یعنی وہ ایک آپ کی جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے اور آپ کی جو کنسیپچول انٹیلیجنس ہے، ان دونوں میں وہ چیزوں کے اوپر عبور رکھتا ہو تو یہ بڑا آدمی عقل مند ہوگا. پھر آگے چل کے وہ انٹیلیجنس کی مختلف قسمیں کرتے ہیں. تو مینلی 3 قسموں میں ڈیفائن کیا ہے انٹیلیجنس کو. ایک آپ کی ایمانی ذہانت ہے، جو آپ کو یعنی آپ کو کہہ لیجیے ایمان سے ملتی ہے، ریلیجیس اسپیکٹ جو ہے ذہانت کا. اس کا سبب وہ نور ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے. بندہ اس کے ذریعے حق اور باطل اور صادق اور کاذب کے درمیان فرق کر لیتا ہے. یعنی الہام اللہ پاک نازل کرتا ہے اور اس کو وہ دل میں کلیئرٹی کریٹ کرتا ہے اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی صورت میں، جس کو انہوں نے ایمانی ذہانت کا نام دیا ہے. تو یہ ایک کیٹیگری ہے. اور اس کے بعد ذہانت کی دوسری کیٹیگری ہے، یہ خلوت، بیداری اور مجاہدے اور بھوک کی ہے. یہ لرنڈ بیہیویئر ہے ذہانت کا، یہ جتنی محنت کریں گے اتنا زیادہ ایکسپینڈ ہوگی. اور تیسری ذہانت کی قسم جو بلڈ ان ہے، پیدائشی ہے، جو آپ کہہ لیجئے ڈی این اے جس میں آتے ہیں. اگر آپ یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے جو خاندانی اثرات ہیں، والدین کے جو اثرات ہیں طبیعتوں کے اور خاندان کے، وہ جو بلٹ ان چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، تو ایک ذہانت کی وہ تیسری قسم بھی ہے. اگر ماں باپ دونوں ذہین ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ بچوں میں بھی وہ ذہانت آگے ڈیولپ ہوتی ہے تھرو ڈی این اے. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں. تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے. اس کے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی 215 صفحے ہیں جی اس کے، ٹوٹل 215. تو یہ بھی اچھی کتاب ہے. تو اگر آپ یہ اب یہ دیکھ لیجئے، یہ 2 کتابیں ہوگی امام ابن جوزی کی، یہ 2 کتابیں ہیں امام ابن جوزی کی، اور یہ ہے ابراہیم بن عبداللہ حازمی فراست المومن. تو اگر یہ 2 کتابیں ہوں، یہ انٹیلیجنس کے اوپر ہے کہ عقل مند اگر آپ نے عقل مندی سیکھنی ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ عقل مندی ہوتی کیا اور بندے کیسے ہیں، تو یہ 2 کتابیں اسٹڈی کریں. اور اگر بیوقوفی کو سمجھنا ہے اور اس سے بچنا ہے، اور بیوقوف لوگوں کی علامتوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح پہچانے کہ آدمی بولے بغیر بھی پتہ چل جائے کہ یہ بیوقوف ہے یا نہیں، تو آپ یہ کتاب پڑھیں. تو یہ اسلامک لٹریچر ہے، اسلامک مٹیریل ہے ان موضوعات کے اوپر، عقل مندی اور بیوقوفی کے اوپر. اور جتنی جو ماڈرن لیٹسٹ کتابیں آ رہی ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس ہیں اور باقی معاملات ہیں، وہ تو چونکہ سیکولر ایک سائنٹیفک مینرز میں لکھی ہوئی ہیں نا، تو اس کا آپ نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جب جائزہ لینا ان موضوعات کا، مینجمنٹ سائنسز کے ان ٹاپک کا، تو دیز آر 3 بیسٹ بک. اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو آپ کو یہ عربی میں آسانی سے مختلف بک شاپس پہ مل جائے گی. اگر آپ عرب کنٹری میں ہیں، بڑی پاپولر کتابیں ہیں یہ 2 تو ملتی ہیں ہر جگہ سے.
اور یہ جو ہے کتاب مومنوں کی ذہانت یہ بھی آرام سے عربی میں مل جائے گی، بٹ پاکستان میں پڑھنی ہو تو یہ تینوں اویلیبل ہیں اردو کے اندر۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بک ریویو تھا جناب، آئی ہوپ کہ یو لائک اٹ۔ تو انشاءاللہ پھر آگے کسی اور اچھی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔